اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آخری جو کلاس تھی، جہاں تک اب مجھے یاد پڑتا ہے، کچھ بینکنگ کے مسائل شروع کیے تھے ہم نے، کیونکہ ایک سوال یہ تھا کہ بینک سے لون وغیرہ کے حوالے سے کچھ سوال تھا. اب جتنا بھی ہوا ہو، میں اس کو دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ ہر دفعہ لوگ پوچھتے ہیں. حالانکہ اسی جگہ پر کئی مرتبہ یہ مسئلہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ کثیر مقدار میں جو پوچھے جانے والا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بینکنگ کا کیا مسئلہ ہے، پروفٹ لینا، لون لینا، یہ ساری چیزیں. تو اس کو تھوڑا سا ہم بیس سے شروع کرتے ہیں اور دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. دیکھیں، بینکنگ کے اعتبار سے دو اینگل سے ہماری بات ہو سکتی ہے. بینکنگ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک مرتبہ آپ جاتی ہیں، پیسے رکھواتی ہیں، اور پیسے رکھوانے کی صورت میں وہ بینک آپ کو پروفٹ وغیرہ دیتا ہے. ایک خود آپ کا اپنا پیسہ جو وہاں جا رہا ہے، درست، اور ایک یہ کہ اس کے اوپر جو ایکسیس بینک کی طرف سے مل رہا ہے. یہ دو. تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ بینک کو پیسے نہیں دے رہی ہیں، بلکہ بینک آپ کو پیسے دے رہا ہے لون کی شکل میں، اور آپ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں. پہلے آپ نے پیسے بینک کو دیے تھے، بینک آپ کو دے رہا تھا پروفٹ. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے ₹1,00,000 رکھوا دیا بینک میں، وہ ₹1,00,000 کے اوپر مثلا فرض کریں ₹2,000 آپ کو مل گئے، ₹3,000 آپ کو مل گئے. تو پیسہ آپ نے دیا بینک کو اور پروفٹ بینک نے آپ کو دیا. اب اس کا الٹا کر لیں، پیسہ بینک آپ کو دے رہا ہے، اب آپ بینک کو پروفٹ دے رہی ہیں. یعنی آپ نے بینک سے ₹1,00,000 لیا ہے تو اب آپ اس کو $1,00,000 واپس نہیں کر رہی ہیں، بلکہ $1,00,000 کے مثلاً $1,25,000 واپس کر رہی ہیں. تو $25,000 ایکسیس آپ اس کو دے رہی ہیں اس وقت. تو یہ دو اینگلز ہیں. آپ پیسہ دیں بینک کو اور بینک آپ کو پروفٹ دے، بینک آپ کو پیسہ دے اور آپ بینک کو پروفٹ دیں. یہ دو اعتبارات سے یہاں پر گفتگو ہے. یہ ایک چیز اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا جی، دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بینک کو تقسیم کیا گیا ہے 3 طرح کے بینکوں میں. 3 طرح کے بینکس ہیں ہمارے پاس. پرائیویٹ مسلم بینکس، گورنمنٹ بینکس، اعلیٰ 3 کو 4 کر لیں. پرائیویٹ مسلم یعنی پیور مسلم بینک لیکن پرائیویٹ، پیور گورنمنٹ بینک، سیمی گورنمنٹ بینک، اور کافر بینک. کافر، درست. اب یہ 4 طرح کے بینکس ہو گئے. اچھا، یہ بیس کیسے بنتی ہے؟ یہ کیسے 4 بن گئے؟ بالآخر پرائیویٹ بینک ہو، مسلم بینک، اس میں بھی کافروں کا سرمایہ، کافر بھی پیسے رکھواتے ہیں، مسلمان بھی پیسے رکھواتے ہیں، حتیٰ ممکن ہے کوئی حکومتی امپلائر ہو، اس کے بھی پیسے اس میں پڑے ہوئے ہوں. تو ہر طرح کے لوگ رکھتے ہیں. تو یہ پھر یہ 4 کیسے بنتے ہیں؟ یعنی اس تقسیم کی بیس کیا ہے؟ اس تقسیم کی بیس ہے اصل سرمایہ. دیکھیں، بینک فرض کریں آپ بینک بنانا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بینک نہیں بنا سکتی ہیں، آپ بھی بنا سکتی ہیں. بس آپ کو ان کی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑیں گی. ان کی فارمیلٹیز میں سے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ ایک مثلا فرض کریں ایکس اماؤنٹ کا سرمایہ آپ کے پاس بیسیکلی ہونا چاہیے. جو بیسک سرمایہ ہے، اب مجھے نہیں پتہ کتنا ہوتا ہے، جو فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بالکل ایک فرضی فگرز ہیں. فرض کریں 10 کروڑ. 10 کروڑ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ بینک کھول سکتی ہیں. اب یہ جو 10 کروڑ ہیں
یہ 10 کروڑ کون لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری تقسیمات بن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ 10 کروڑ آپ نے لگائے ہیں تو یہ پرائیویٹ مسلم بینک بن جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ 10 کروڑ کا سرمایہ جو ہے وہ حکومت نے انویسٹ کیا ہے، جیسے نیشنل بینک ہے آپ کا، تو یہ گورنمنٹ بینک بن جائے گا، درست۔ ایک مرتبہ یہ سرمایہ کافروں نے لگایا ہے تو یہ کافر بینک بن جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ سرمایہ آپ کے پاس پورے نہیں تھے، آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا چلو 50% میں لگاتا ہوں، 50% گورنمنٹ نے کہا چلو میں ڈال دیتی ہوں، تو کچھ سرمایہ آپ کا، کچھ سرمایہ گورنمنٹ کا، دونوں نے ملا کر انویسٹ کیا اور ایک بینک کھول دیا، تو یہ ہو گیا سیمی گورنمنٹ بینک۔ تو یہ ساری تقسیم اس اصل سرمایہ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ کس کا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگوں سے جو میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی ہے، جو مجھے دی گئی معلومات، اس کے حساب سے مطلب فرض کریں 10 کروڑ ہم نے کہا نا کہ یہ اصل سرمایہ ہے ہمارا، جو اس طرح گھوم رہا ہے کہ کبھی مسلمانوں کا ہے، کبھی کافروں کا ہے، کبھی گورنمنٹ کا ہے، کبھی مکس ہے، گورنمنٹ اور غیر گورنمنٹ۔ اب مثلا فرض کریں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں شیئرز فلوٹ ہوتے ہیں بینک کی طرف سے، مثلا حبیب بینک کے شیئرز ہیں مارکیٹ میں، آپ نے وہ شیئر خریدے۔ یہ شیئر کی خریدنے کا مطلب ہے کہ جو 10 کروڑ کے اندر مثلا فرض کریں میرے شیئر تھے، میں اپنے بیچ رہا ہوں، میں وڈرا کر رہا ہوں، میری جگہ پر اب آپ آ جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اسی، یعنی یہ جو شیئرز کے اندر بھی جو خریدے جاتے ہیں یا بیچے جاتے ہیں وہ سارا اسی 10 کروڑ کے اندر ہی کے اندر۔ تو ممکن ہے بعض اوقات یہ کہ آپ کے مثلا پہلے سیمی گورنمنٹ تھا، آپ نے شیئر فلوٹ کیے، گورنمنٹ نے سارے شیئر خرید لیے، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، بعد میں اینڈ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا سرمایہ گورنمنٹ کا بن گیا، تو یہ سیمی گورنمنٹ سے چینج ہو کے کیا بن جائے گا، گورنمنٹ بینک بن جائے گا۔ اسی طرح برعکس بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ نے اپنے شیئر بیچ دیے، جیسا بہت سارے آپ کے سامنے کمپنیز جو گورنمنٹ کمپنیز تھی وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہیں، اس نے کہا اس بینکوں سے بھی جان چھڑاؤ، جیسے کہ بہت سارے تھے پہلے گورنمنٹ بینک، جو مثلا یونائٹڈ بینک گورنمنٹ بینک تھا جو اب پرائیویٹائز ہو چکا ہے، تو اس میں یہی ہوا، اس نے کہا جی میں اپنے شیئر بیچ رہا ہوں، آپ لوگوں نے مل کے چندہ ڈالا اور شیئر خرید لیے، مدرسۃ القائم کی اسٹوڈنٹس کا شیئر ہو گیا اس کے اندر، درست۔ نتیجتاً وہ جو گورنمنٹ بینک تھا وہ تبدیل کس سے ہو جائے گا، وہ پرائیویٹ بینک میں چینج ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اصل سرمایہ کے اعتبار سے تقسیمات ہیں، میں جو رکھوانے والے ہیں اس کے حساب سے، کیونکہ ہم جو رکھواتے ہیں اس کا سرمایہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک الگ سے سرمایہ ہوتا ہے جس کی بیس پر آپ کا بینک کھلا ہوتا ہے۔ میں نے اس میں رکھوایا، کسی کافر نے اس نے رکھوایا، کسی ہندو نے رکھوایا، تو کسی سکھ نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصل سرمایہ کے اندر اٹیچ نہیں ہوتا ہے، درست۔ یہ ایک چیز، بس اس اعتبار سے 4 طرح کے بینک ہو گئے، لیکن حکم کے اعتبار سے گورنمنٹ بینک اور سیمی گورنمنٹ بینک ایک ہی حکم رکھتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ موٹے موٹے جو احکام ہیں دونوں کے ایک جیسے ہیں، چھوٹا موٹا فرق ہے وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو بس اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس 3 طرح کے بینک ہو گئے، ابھی ہم 3 ہی کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ سیمی گورنمنٹ کو فعلاً ہم نے ملحق کر دیا گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہو گئے پھر 3 طرح کے بینکس، 3 طرح کے بینک ہو گئے، اور 3 طرح کے بینک میں 2 طرح کی ٹرانزیکشنز ہو گئیں۔ ایک دفعہ آپ دے رہے ہیں پیسہ اور انٹرسٹ لے رہے ہیں، ایک دفعہ بینک ہمیں دے رہا ہے پیسہ اور ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ تو 3 کو اگر 2 سے ضرب دیں تو کتنی صورتیں بن جائیں گی، 6 صورتیں بن جائیں گی۔ گورنمنٹ بینک میں آپ پیسہ رکھوائیں اور وہ پروفٹ دیں، گورنمنٹ بینک سے آپ لون لیں اور آپ کو سود دینا پڑے، یہ 2 صورتیں۔ یہی 2 صورتیں پرائیویٹ بینک میں، کہ پرائیویٹ بینک میں آپ پیسہ رکھوائیں اور وہ ہمیں انٹرسٹ دیں، پرائیویٹ بینک میں ہم لون لیں اور پھر ریفنڈ میں ان کو انٹرسٹ دیں، 4۔ اسی طریقے سے یہی 2 صورتیں کافر بینک میں بھی آ جائیں گی، کہ کافر بینک میں ہم پیسہ رکھوائیں اور وہ ہمیں انٹرسٹ دیں، اور ہم ان سے لون لیں اور ریٹرن میں ہم ان کو انٹرسٹ دیں۔ تو یہ کل 6 صورتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور 6 صورتوں کا حکم دیکھنا ہے ہمیں کہ کیا بنے گا، درست۔ یہ تو تقسیم بندی ہو گئی ہماری۔ اب اس تقسیم بندی کے بعد احکام کو شروع کرنے سے پہلے اور اس تقسیم بندی کے بعد درمیان میں برزخی مطلب ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ
حکومت دیکھیں، جس سے میں نے کہا نا، مثلا پرائیویٹ بینک میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پرائیویٹ ایک آدمی کھولے، ممکن ہے 10 افراد ملیں، مثلا 10 کروڑ ہے، سب نے 1 کروڑ ڈالا اور ایک بینک کھول لیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سنگل آدمی 10 کروڑ انویسٹ کرے اور وہ کھول لے مثلا. یہ دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کا حکم ایک ہی ہے. تعداد کے بڑھ جانے سے پرائیویٹ بینک کے مسئلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر 1 لاکھ افراد بھی ہو جائیں، مثلا سب نے لاکھ جمع کیا، درست، اور 100 آدمی ہیں، 100 نے لاکھ جمع کیا تو ہو گیا 10 کروڑ ہو گئے. نتیجتاً آپ نے جو ہے ایک بینک کھول لیا. لیکن بالآخر یہ سارے کے سارے 100 وہ افراد ہیں جو نون ہیں. آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ممکن ہے شاید آپ کو ایسے، مثلا آپ جب بینک میں آئیں جائیں، آپ کو نہیں پتا ہو کہ اس کے پیچھے کون سے 10 یا 20 یا 100 یا 1000 افراد سرمایہ گزاری کرنے والے ہیں. لیکن بالآخر یہ وہ افراد ہیں کہ جو نون ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کس کا سرمایہ ہے. ممکن ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا بھی دیں کہ جی ان افراد نے سرمایہ لگا کر یہ بینک کھولا ہے. اب آسان کرنے کے لیے میں ابھی ایک مثال بنا رہا ہوں. آپ فرض کریں ایک سنگل آدمی نے بینک کھولا ہے، جس سے یہ JS بینک جو ہے وہ جہانگیر صدیقی کا ہے، درست، حالانکہ وہ اس کا انویسٹر ہے، تو سنگل آدمی ہے مثلا. اس نے اس میں سرمایہ لگایا. یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ، یہ درست. سوال یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اسی بندے کی طرح ہے. کیا آپ کہیں کہ گورنمنٹ یعنی یہ بندہ، جس طرح جہانگیر صدیقی ایک بندہ، گورنمنٹ ایک بندہ، آیا ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ مسئلہ تھوڑا سا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا توجہ دیجیے گا، ہے تھوڑا سا ٹپیکل، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا، اگر تو بالآخر آگے کی جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے تھوڑی توجہ سے سنیے گا. جس طرح ایک شخص ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ فرد مثلاً، آیا حکومت بھی اسی فرد کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے شریعت کی نگاہ میں؟ جیسے زید ویسے مثلاً پاکستان. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ زید، آپ کہیں جی یہ پاکستان، حکومت، درست یا نہیں؟ حکومت پاکستان اس زید کی طرح کوئی فرد ٹریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک فرضی عنوان ہے کہ جس کے لیے آپ کچھ چیزوں کو فرض کرتے ہیں. ایک فرضی عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے جس کو صرف جس کو آپ کہیں کہ ذہن کے اندر آپ نے ایک تصور کیا ہوا ہے. وَإِلَّا زید والی حیثیت اس پاکستان کی نہیں ہے، درست. آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں اسی نظریے کے قائل ہیں کہ پاکستان زید کی طرح کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جس طرح زید کی ایک اپنی حیثیت اور شخصیت ہے، پاکستان اس حیثیت اور شخصیت کی طرح نہیں ہے. ایک فرضی عنوان ہے. آپ کہتے ہیں جی مثلا پاکستان، مثلا جتنی بھی بنجر زمینیں جو آپ کوئٹہ سے تافتان جائیں، کتنے بڑی زمین ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، کہ کس کی زمین ہے؟ حکومت کی. تو جس طرح آپ کسی زمین کے مالک ہیں، حکومت بھی اس زمین کا مالک ہے، تو آپ ہی کی طرح اس کی ملکیت ہے. کہتے ہیں نہیں، آپ کی تو حقیقی ملکیت ہے، پاکستان کی ملکیت حقیقی نہیں ہے. حالانکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حقوقی ہے، حقیقی نہیں ہے، حقوقی ہے، یعنی فرضی ہے. یعنی ہم پاکستان کو زید کی طرح ایک فرد فرض کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اس ملکیت کو فرض کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ خوب، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. جن کی سمجھ میں آ گئی تو آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن جن کی سمجھ میں نہیں آئی ان کے لیے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی آپ سے پوچھے جی یہ کس کی کتاب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ مثلا آغا کی کتاب ہے. کون آغا؟ آپ کہیں گے یہ جو بیٹھے ہوئے سامنے امامہ لگا کے مثلا، ٹھیک ہے. تو میں
اس کتاب کا حقیقی مالک ہوں، یعنی حقیقتاً یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے پیسے دے کر مثلا اس کو خریدا ہے یا کسی نے مجھے گفٹ کی ہے اور مجھے ملی ہے، تو میں یعنی معاشرتی طور پر میں اس کا حقیقتاً مالک ہوں، یعنی اس کے اندر ہر طرح کا تصرف کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو تصرف اس میں کرنا چاہوں، میں اس کتاب کی نسبت وہ تصرفات، میں اس کو بیچنا چاہوں میں بیچ سکتا ہوں، میں اس کو کسی کو تحفہ دینا چاہوں میں تحفہ دے سکتا ہوں، میں اس کو اٹھا کے کسی لائبریری میں وقف کر کے رکھنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، یعنی میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ فعال لما یرید ہوں میں اس کتاب کی نسبت، درست؟ یہ حقیقی ملکیت کے اثرات ہیں۔ اور حقیقی مالک قابل اشارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص، درست؟ اب سوال یہ ہے کہ حکومت، اب چاہے پاکستان کی ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ایران کی ہو، چاہے عراق کی ہو، چاہے امریکہ کی ہو، کسی کی بھی ہو، حکومت آیا میری طرح وہ بھی کوئی شخص ہے؟ جس طرح میں حقیقی ملکیت رکھتا ہوں اس کی نسبت، تو جو زمینیں کسی کی ملکیت نہیں اور حکومت کی ملکیت ہیں تو وہ بھی میری طرح حقیقی مالک ہو اس کا، قابل اشارہ ہو، آپ کہیں جی یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے، ایسا ہے؟ آغا سیستانی اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جس طرح میں حقیقی مالک ہوں اس کا، اصلا پاکستان کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک فرضی عنوان ہے۔ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، صدر اسلام میں آپ چلے جائیں یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو کیا ملکوں کی کوئی حدودیں ہوا کرتی تھیں؟ یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک پر ایک نے قبضہ کیا، دوسرے پہ دوسرے نے قبضہ کیا، تو ایک بیچ میں لائن آ گئی، جی یہ ہمارے حد یہ آپ کی حد، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بیچ میں لائن آ گئی کہ یہ ہماری حد یہ آپ کی حد، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ مثلا فرض کریں ایران اور پاکستان کا بارڈر، اس باڑ سے پہلے اس طرف کا حصہ پاکستان کی ملکیت ہے، تو کیا پاکستان میری طرح کا شخص ہے؟ آپ کہیں کہ جی اس کی ملکیت ہے، کہتے ہیں نہیں، پاکستان تو ایک صرف فرضی عنوان ہے، فرض کیا گیا کہ جی یہ آپ کی حدود ہے اور جو اس حد کے اندر کا خطہ ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا پاکستان، جو اس حد کے اندر کا خطہ ہے اس کا نام مثلا ہم نے رکھ دیا افغانستان، جو اس حد کا خطہ ہے اس کا نام ہم نے مثلا رکھ دیا ایران، اس کا رکھ دیا چائنا، اس کا رکھ دیا امریکہ، اس کا رکھ دیا کچھ اس طرح سے۔ تو یہ ایک شخص کی طرح نہیں ہے، ایک فرضی عنوان ہے، اور جب شخص ہی نہیں ہے تو ملکیت کیسے آ سکتی ہے اس کی؟ لہذا ملکیت بھی جو بنائی جاتی ہے تو ایک فرضی ملکیت ہے، یعنی دو فرض کرتے ہیں آپ، ایک دفعہ پہلے پاکستان کو ایک فرد کی طرح فرض کرتے ہیں، پھر فرض کرتے ہیں کہ جب یہ فرد بن گیا تو یہ حصہ اس کا ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ دریا اس کے ہیں، یہ مثلا فرض کریں پہاڑی سلسلہ اس کا ہے، درست؟ تو یہ لوگ قائل ہیں کہ حکومت انسان کی طرح کوئی فرد نہیں ہے، ایک فرضی عنوان ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ حکومت کا مال، کیونکہ حکومت تو کوئی فرد ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے اصل میں، تو اس کا مال کس کا مال ہوا؟ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کس کا مال ہے، اور جس مال کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کس کا مال ہے اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ اس مال کو کہتے ہیں مجہول المالک، درست؟ ایسا مال کہ جس کا مالک مجہول ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات اب؟ درست؟ اب حکومت کا بینک ہے، اب حکومت تو ہم نے کہا کوئی چیز ہی نہیں ہے، اچھا بینک میں ہوتا کیا ہے؟ مثلا فرض کریں 50,000 اس کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، حالات تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں ایک کنواں ہو، 50,000 افراد کھڑے ہوئے ہوں، سب کے سب 50,000 افراد اس کنویں میں 10 کا نوٹ ڈالتے جائیں، درست؟ کتنے بن جائیں گے؟ 5 لاکھ روپیہ بن گیا۔ اچھا کہنے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 5 لاکھ کا سرمایہ ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان تو کوئی فرد ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کس کا؟ اب آپ نے جو نوٹ نکالا اس میں سے آپ کو کہا جائے آپ اپنا 10 روپے کا نوٹ نکال لیں، آپ نے اس 50,000 10 روپے کے نوٹوں میں سے ایک نوٹ نکالا، کیا آپ قسم کھا سکتی ہیں کہ یہ وہی والا نوٹ ہے جو آپ نے ڈالا تھا؟ کھا سکتی ہیں؟
نہیں کھا سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ نے اصل کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بینک میں پیسہ رکھوانے سے پہلے نوٹوں کے نمبر نوٹ کرتے ہوں. کوئی ایک بھی آپ کو شاید نہیں ملے گا. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بڑے انوکھے عجوبے کام کرتے ہیں. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو جب بھی بینک جاتا ہو اور پیسے رکھواتا ہو تو وہ نمبر نوٹ کر کے رکھواتا ہو کہ میں نے کون سے نمبر کے پیسے جمع کرائے ہیں، یا کم سے کم میں نے نہیں سنا ایسا کوئی بندہ. اور آپ لوگ بھی بالآخر آتی جاتی ہوں گی بینکوں میں، یا آپ کے گھر کے مرد حضرات آتے جاتے ہوں گے. کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں کرتا. حالانکہ اب سوال کہ جب آپ نے بینک میں، گورنمنٹ بینک کی بھی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ بینک سمجھے اس کنویں کی طرح ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا 50,000 افراد، ابھی 2 مثالیں میں بنا رہا ہوں. ایک تو یہ کنویں کی بنائی، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک اور مثال، 50,000 افراد ہیں، 10 کا نوٹ لے کر آتے ہیں جو لا کے مجھے دیتے ہیں بے عنوان قرض کہ یہ آغا آپ کو 10 روپے قرضہ، یہ 10 روپے قرضہ، یہ 10 روپے قرضہ. اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب 50,000 آدمیوں نے 10,000 روپے لا کے مجھے قرضہ دیا تو میرے پاس میں 5 لاکھ کا مالک بن گیا، کیونکہ قرضے سے انسان مالک بن جاتا ہے. میں بن گیا مالک 5 لاکھ کا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو دیے ہیں. ٹھیک، مجھے دیے ہیں آپ نے. لیکن گورنمنٹ کی صورت میں وہ کنویں کی طرح ہے. آپ نے کنویں میں ڈال دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کس کو دیے ہیں. اچھا نکالتے وقت بھی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو نکال رہے ہیں یہ بے عینی وہی والا نوٹ مل رہا ہے جو میرا تھا. ہو سکتا ہے جو آپ نے نکالا وہ نوٹ وہ آپ کا نہ ہو، وہ ان میں سے ان کا ہو، ان کا نہ ہو، ان کا ہو. یعنی آپ کے علاوہ کتنی ساری پاسبلٹیز اس میں 49,999 پاسبلٹیز ہیں کہ یہ کسی اور کا ہو. 1% امکان یہ ہے کہ آپ کا ہو، یہ بلکہ 1 سے بھی کم. 50,000 میں 1 امکان یہ ہے کہ یہ آپ کا ہو. تو اس کو کہتے ہیں یہ مجہول المال ہے، کیونکہ جو نکلا یہ پتہ نہیں آپ کا نہیں ہے، ہو یا آپ کا نہ ہو. تو اب مجہول المال، جتنا بھی مجہول المال ہے اس کا اختیار ہے مجتہد جامع الشرائط کے پاس، جس کی آپ تقلید کرتی ہیں آغا سیستانی کے اعتبار سے. لہذا اسی لیے جہاں پہ بھی مجہول المال کے صدقے کی بات آتی ہے، فقہا اکثر جگہ پہ یہ احتیاط لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے کر صدقہ کریں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ کہے تو صدقہ کریں آپ. درست، اس کی اجازت کے ساتھ صدقہ کریں آپ. یہ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم چلتے ہیں مسئلوں کی طرف. سب سے پہلے ہم چونکہ گورنمنٹ بینک کی بات ہو رہی تھی اسی سے ہم شروع کرتے ہیں. گورنمنٹ بینک کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ مجہول المال ہے. یہ ایک پہلا مسئلہ کہ گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ ہے یا گورنمنٹ بینک سے جو آپ پیسہ نکلوا کر لاتی ہیں وہ مجہول المال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجہول المال میں کو استعمال کرنے کے لیے حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے خود رکھوایا ہے، اپنا پیسہ جو آپ نے بینک میں رکھوایا ہے، ابھی میں رکھوانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ابھی بینک ہمیں دے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں جو پیسہ بینک میں رکھوا رہا ہوں اس کے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ جو پیسہ میں نے بینک میں اپنا رکھوایا ہے اکاؤنٹ میں، تو ایک عمومی اجازت دی ہے فقہا نے کہ جو آپ کا اپنا مال ہے وہ آپ لے کر استعمال کر سکتی ہیں، اس کے لیے الگ سے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں میں نے گورنمنٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، 1,00,000 روپیہ اس میں جا کے رکھ دیا، تو اگر میں یہی 1,00,000 روپیہ جو اپنا تھا میرا وہ نکلواتا ہوں تو اس کے لیے اب مجھے الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایک عمومی اجازت دی ہے مجھے مجتہد نے کہ آپ اس مال کو ہماری طرف سے لے کر استعمال کر سکتے ہو، تو اس میں تو ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی، اس کی اجازت انہوں نے دے دی. یہ ایک. اچھا جب آپ نکلوانے گئی تو آپ کو پتہ چلا وہ 1,00,000 کی بجائے 1,02,000 ہو گئے مثلا. اب یہ 2,000 وہ بینک ایکسٹرا دے رہا ہے، گورنمنٹ بینک کی بات ہو رہی ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا، اور اس نے اس 1,00,000 پر 2,000 ہمیں پروفٹ دیا ہے. اب سوال یہ کہ یہ پروفٹ لے سکتے ہیں ہم؟
تو جو بھی بینک کا پروفٹ ہے، گورنمنٹ بینک کا پروفٹ، آغا سیستانی اس میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک عمومی اجازت تو یہ ہے کہ 50% آپ خود رکھ لیں اور 50% آپ دیندار شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں، یعنی 50% آپ کے لیے حلال ہے بشرط صدقہ. آپ صدقہ دیں 50% تو باقی 50% آپ کے لیے حلال ہے. اچھا، اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، پیسے تو ہمارے ہیں. میں نے اسی لیے شروع میں ساری تمہید سنائی ہے کہ یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ مجہول المال ہے، اس کا اختیار آغا کے ہاتھ میں. آغا یہ پورا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارا صدقہ دے دو. آغا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے کا پورا 100% صدقہ کر دیں پروفٹ کو، خود کچھ نہ رکھیں، یہ ان کو اختیار ہے. تو یہ تو ان کی طرف سے سمجھیں ایک آپ کے لیے احسان کہیں آپ، یا ایک بالآخر جو ایک ہلکا ہاتھ رکھا انہوں نے کہا چلو 50% خود رکھ لو اور 50% صدقہ کر دو. تو یہ بھی ایک عمومی اجازت دی ہوئی ہے، اور اس عمومی اجازت کے بغیر آپ ہر دفعہ پروفٹ لینے کے بعد آپ کو مصالحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر 50-50 پہ کام چلائیں تو آپ 50% خود رکھیں، 50% صدقہ کر دیں، الگ سے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں آپ چاہتی ہیں کہ نہیں آپ 50% سے کم صدقہ دیں، تو پھر الگ سے یعنی اس سینیریو سے ہٹ کر اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ جائیں آغا سیستانی کے پاس، ان سے کیس ڈسکس کریں اپنا. اگر انہوں نے دے دی اجازت تو جیسی دے دی ویسی پھر آپ عمل کر لیجئے گا، اور اگر نہیں دی تو یہ تو کم سے کم انہوں نے دی ہوئی ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی یہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. 50% تو بہرحال آپ کو مل ہی جائے گا. اس سے زیادہ وہ آغا کے اختیار میں ہے، ممکن ہے دے دیں، ممکن ہے نہ بھی دیں. لہٰذا اس کے لیے ایک الگ سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ عمومی اجازت کا حصہ نہیں ہے. عمومی اجازت اسی حد تک ہے کہ 50% آپ رکھ لیں اور 50% آپ صدقہ کر دیں. درست؟ یہ ہو گئی بینک، گورنمنٹ بینک جس میں آپ نے پیسہ رکھوایا اور بینک نے آپ کو پروفٹ دیا. اچھا، یہ جو پروفٹ آپ لیں گی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو آپ، کیونکہ مجہول المال ہے نا، تو مجہول المال ہی کی نیت سے آپ قبض کریں جا کے. مثلا جب بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو آپ اس نیت سے نہ لیں کہ بینک نے پروفٹ دیا، آپ اس نیت سے لیں کہ یہ مجہول المال میں لے رہی ہوں آغا کی اجازت سے، اور اس میں سے آدھا پھر 50% صدقہ کر دیں اور آدھا خود رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے لون لینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ بینک سے، اور پھر اس کو پروفٹ دینا پڑے گا ہمیں یا سود دینا پڑے گا، جو بھی آپ کہیں. تو پچھلی مرتبہ بھی جب کلاس ہوئی تھی اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، اب پھر میں تھوڑا سا ایک برزخی مطلب عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور میں نے پہلے بھی شاید یہی مثال دی تھی. دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کا قصد و ارادہ آپ کے اختیار میں ہے یا قصد و ارادہ ایک ایسا عمل ہے جو غیر اختیاری عمل ہے. کیا رائے ہے آپ فقہات کی کہ قصد و ارادہ اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ مثلا آنکھ جھپکنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری عمل ہے. دل کی دھڑکن غیر اختیاری عمل ہے، صحیح نا؟ اور بہت سارے عمل جو ہیں آپ کے جسم کے اندر، آپ چلتی ہیں، آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں، آپ کھاتی ہیں، آپ کا جبڑا ہلتا ہے. درست؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں اختیاری ہیں یا غیر اختیاری؟ ایک غیر اختیاری عمل ہے. سانس لیتی ہیں آپ، اختیار سے لیتی ہیں یا غیر اختیاری؟ اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے. درست؟ آیا انہی سارے غیر اختیاری اعمال کی طرح قصد و ارادہ بھی ہے کہ قصد و ارادہ آپ کے اختیار میں نہیں، خود ہی ہو جاتا ہے، یا نہیں اختیاری عمل ہے؟ یہ اختیاری عمل ہے بے اتفاق و اجماع فقہات. یہ ایک اختیاری عمل ہے، یعنی آپ دل چاہے تو آپ کریں، دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں. اختیاری ہونے کا پیمانہ یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں آپ کے اختیار میں ہوں. مثلا آپ قصد کریں سی ویو جانے کا تو کر لیں اور چلی جائیں، اور نہ کریں تو
تو نہ کریں اور نہ جائیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ اپنے جملوں میں یہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، یہ اشارے انہی چیزوں کی طرف ہوتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا یعنی کہ ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہی، نہیں کرنا چاہ رہے یعنی میرا قصد نہیں ہے اس کام کو کرنے کا. یہ کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے یعنی آپ کے قصد ہے کہ یہ ہو. پھر قصد، اچھا قصد ایسا نہیں کہ ہم تو وہ لوگ نہیں کہ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَكُونَ شَيْئًا فَكُن فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، کہ ارادہ کرتے ہی وہ چیز وجود میں آ جائے. ہم اس کیٹیگری کے تو لوگ نہیں ہیں. البتہ بن سکتے ہیں، حدیث قدسیاں بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، اس کے لیے خدا کی مطیع بن جائیں. حدیث قدسی کے جملے یہ، لیکن بالآخر ابھی تو کم سے کم نہیں ہے. یہ تو طے ہے نا. حالانکہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ابھی تو کم سے کم نہیں ہیں ہم لوگ. تو اب سوال یہ ہے کہ جب نہیں ہیں تو آپ کا قصد ہے، تو قصد کے بعد بھی کچھ مرحلے ہوتے ہیں. قصد کے بعد آپ اٹھیں گی، جائیں گی، کریں گی تو وہ کام ہوگا، درست. لیکن بیس اس کام کے ہونے کے پیچھے قصد ہوتا ہے. اس کام کے وجود میں آنے کی بیس جو ہوتی ہے، جڑ جہاں سے وہ کام جس کو کہیں شروع ہوتا ہے، وہ آپ کے قصد و ارادے سے شروع ہوتا ہے، درست. اب جب کہ یہ قصد آپ کا ایک اختیاری عمل ہے، اسی لیے مثلا میں پچھلی دفعہ بھی ظاہراً یہ مثال دی تھی، مثلا بہت سی بچیاں ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی. یعنی ان کا قصد و ارادہ نہیں ہے کہ اس سے اگر وکیل پوچھے کہ اس سے تمہاری شادی کر دوں کہ وہ ہاں کہیں. اگر یہ غیر اختیاری عمل ہوتا تو کبھی ان سے پوچھا ہی نہ جاتا. مثلا یہ آ کے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے میں وکیل ہوں کہ میں اس کے ساتھ آپ کا عقد پڑھ دوں، تو یہ اختیاری عمل ہے تبھی تو پوچھ رہے ہیں نا، وہ اللہ پوچھا ہی نہیں جاتا آپ سے. بس قصد و ارادہ انسان کا ایک اختیاری فعل ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. یہ ایک چیز. اچھا جتنے بھی اختیاری فعل ہیں ان میں ڈرامہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جتنے بھی اختیاری فعل ہیں، مثلا ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں مثلا دوائی کھا رہی ہے وہ، یا کھا رہا ہے کوئی بندہ، درست. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ واقعی وہ دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، پوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثلا فرض کریں ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ اب ایڈیٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا بالآخر. وہ اس نے منہ پہ ہاتھ مارا اور سمجھے گولی اندر چلی گئی، وہ حال ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، درست. یہ تو اب ڈراموں میں یہ زیادہ چیزیں آنا شروع ہیں کہ چائے کے کپ کے اندر چائے بھی ہوتی ہے. ورنہ جو پرانے زمانے کے ڈرامے تھے وہ خالی کپ پیا کرتے تھے لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شو یہ کر رہی ہوں لیکن اندر سے آپ وہ کام نہ کر رہی ہوں، درست. آپ سے سوال، اچھا ایک مسئلہ توضیح میں بھی دیا ہوا ہے. آپ نکاح کے احکام میں جائیں، وہاں پر یہ مسئلہ دیا ہوا ہے توضیح المسائل میں آپ کی، کہ اگر کوئی لڑکی منہ سے منع کر رہی ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ دل سے راضی ہے، تو یہ نکاح صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ منہ پہ کچھ اور ہو، زبان پہ، اور دل میں کچھ اور ہو. اگر یہ ہو ہی نہ سکتا ہوتا تو یہ مسئلہ کبھی بھی توضیح المسائل میں نہ آتا. توضیح المسائل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ہے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں، پلس اور مائنس میں. کبھی دل میں ہوتا ہے نہ اور زبان پہ ہوتی ہے ہاں، کبھی دل میں ہوتی ہے ہاں اور زبان پہ ہوتی ہے نہ. حالانکہ یہ شاید یہ والا کم ہوتا ہو لیکن دوسرا والا زیادہ ہوتا ہے، درست. خاص طور پہ آج کل کے ہمارے ماحول اور معاشرے میں. دیکھیں یہ سارا میں اس لیے ٹائم لگا رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ سر کھپائی کر رہا ہوں، کہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ابھی جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ یہ مثالیں دے رہا ہوں ساری، اور یہ آپ کے لیے شاہد اور قرائن لے کر آ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ پر آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. فقہ کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں اور موارد موجود ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ہر معاملہ آپ دیکھیں، توضیح المسائل کو اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی پوری کھول کر، تو دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک مسئلہ عبادات اور ایک معاملات. ٹھیک ہے، معاملات
کا کوئی بھی چیپٹر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پر جہاں پر یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ جی معاملہ کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، کامنلی ایک شرط ہر معاملے میں لگائی ہے کہ اپنے قصد اور اختیار سے معاملے کو انجام دیں۔ یہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ قصد و اختیار کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار میں، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ قصد و اختیار سے کرے۔ اگر قصد و اختیار سے نہیں کر رہا تو وہ کافی نہیں ہوگا، درست؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، یہ پیورلی آپ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، جس کے لیے اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ بینک سے، گورنمنٹ بینک سے لون لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ لون لینے جائیں گی تو وہ ایک ایگریمنٹ آپ کو دیتے ہیں سائن کرنے کے لیے کہ جی ہم بینک آپ کو اتنا لون دے رہا ہے اور یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور یہ آپ کو ریٹرن دینا پڑے گا، اور اس کے اوپر آپ اپنا، آپ کو تو پتہ ہے بینک کے فارم پر ایک سائن تو نہیں ہوتا، پتہ نہیں تھوک کے حساب سے سائن کرواتے ہیں وہ لوگ، تو وہ آپ کو 4 6 8 سائن کرنے پڑیں گے، ادھر بھی کر دیں ادھر بھی کر دیں ادھر بھی کر دیں، آنکھیں بند کر کے آپ سائن کر رہی ہوتی ہیں، درست؟ تو آپ ایک ایگریمنٹ کو سائن کر رہی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا فرض کریں اس کو جو بھی بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اس کو ریٹرن کریں گی آپ، اور اس کے اوپر آپ پروفٹ دیں گی، مثلا جو بھی آپ کو دینا ہے وہ دیں گی آپ۔ تو اب اس سیناریو میں، اس صورتحال میں کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر رہی ہیں، کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں آغائے خوئی اور آغائے سیستانی دونوں کا یہی نظریہ ہے، دونوں یہ فرماتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ بینک سے لون لے سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب وہ ایگریمنٹ سائن کر رہی ہوں تو دل اور قصد و اختیار اور ارادہ نہ کریں کہ آپ اس کی باتوں کو مان رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ابھی بھی اگر بہت سی بچیوں کی کاپیز اور رجسٹرز کو کھولا جائے، کسی نہ کسی صفحے پہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے سائن ان کے ملیں گے، فارغ بیٹھی اپنے سائنوں کی پریکٹس کرتی رہتی ہیں، درست؟ خوب، یہی کام آپ نے ایک پریکٹس وہاں پہ بھی کرنی ہے، بغیر یعنی یہاں پر جو یہ سائن کر رہی ہوتی ہے بچی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی قصد و ارادے سے کر رہی ہوتی ہے، کسی ایگریمنٹ کو سائن کر رہی ہے، اپنے نکاح نامے پہ سائن کر رہی ہے، کس پہ سائن کر رہی ہے؟ کیا سوچ کے سائن کر رہی ہوتی ہے؟ کس چیز کو قبول کر رہی ہوتی ہے اس سائن کے ذریعے سے؟ کسی چیز کو قبول نہیں کر رہی ہوتی نا، بس اسی طرح کا ایک سائن آپ نے اس فارم پہ کرنا ہے کہ بغیر قصد و ارادے کے، بغیر کسی چیز کو قبول کرنے کی نیت سے آپ بس سائن کر رہی ہیں۔ اس نے کہا یہاں سائن کر دو، آپ پڑھتی بھی نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کس پہ سائن کر رہی ہیں، تو نیت بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے وہاں پر، آپ کو تو پتہ نہیں کیا سائن کر رہی ہیں، چلو اس نے کہہ دیا میں ایسے ہی سائن کر رہی ہوں، بس کر دیا سائن آپ نے، تو ان کی فارمیلٹی تو ہو گئی پوری، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ وہ آپ کو دیں گے، آپ لون کی نیت سے نہ لیں، قصد آپ کا لون کا نہ ہو، آپ اس کو وہی مجہول المال کے قصد سے لیں کہ مجتہد کی اجازت سے، اس حد تک مجتہد نے یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ لون کی اماؤنٹ، جو اصل اماؤنٹ ہے، اس کو ہماری طرف سے مجہول المال کی نیت سے آپ قبض کر سکتی ہیں، تو آپ اس کو مجہول المال کی نیت سے قبض کریں، اور اس کے بعد کیونکہ لون لیا ہے آپ نے، پروفٹ تو نہیں مل رہا بینک کا کوئی، لہذا اس میں صدقے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پورے کا پورا لون آپ لے کر استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا لون کا مسئلہ حل، پیسے تو آ گئے آپ کی جیب میں، لیکن دینے والا بینک ہے، اس نے آپ کے ممکن ہے کوئی پراپرٹی مارگیج کی ہو جس کے اگینسٹ اس نے یہ لون دیا ہو، یا بالآخر کچھ نہ کچھ اس کی فارمیلٹیز جو ہوں گی کہ اس نے آپ سے چیک سائن، پوسٹ پیڈ چیک لے لیے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سے گارنٹی کے طور پر لیا ہوگا کہ جس کے اگینسٹ آپ مجبور ہیں کہ آپ اس کو ایکسیس پے کریں۔ آپ کا قصد یہ ہو کہ میں لون نہیں لے رہی، مجہول المال لے رہی ہوں، اور مجہول المال جب لے رہی ہوں تو آپ کا قصد یہی ہو کہ میں نے اس کو کوئی سود نہیں دینا، اس نیت سے آپ پیسہ لے لیں۔ اب جب پیمنٹ کا مسئلہ آئے گا اور وقت آئے گا تو اگر آپ سود نہیں دیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوگی۔ سب سے آسان چیز تو یہ ہے، اس کو اگر بہت ہی کمپیکٹ فارم میں آپ بیان کریں تو بے عزتی ہوگی،
ممکن ہے آپ کی پراپرٹی ضبط کر لیں، وہ ممکن ہے آپ کے اگینسٹ کیس کر دیں، ممکن ہے آپ کے گھر پہ پولیس آ جائے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک باعزت انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. لہذا اب جو آپ ایکسیس دے رہی ہیں وہ سود کی نیت سے نہیں دے رہی ہیں، آپ اپنی جان بچانے اور اپنی عزت بچانے کی نیت سے آپ وہ جو اماؤنٹ دے رہی ہیں وہ آپ دے دیں. لہذا سود بھی نہیں بنے گا، انٹرسٹ بھی نہیں بنے گا. بس مال جو آپ نے لیا ہے بینک سے مجہول المال کی نیت سے لیا ہے. قسط جو پے کر رہی ہیں یا ایکسیس جو پے کر رہی ہیں وہ سود کی نیت سے پے نہیں کر رہی ہیں، وہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہی ہیں. اور معاشرے میں بہت یعنی کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے اگر آپ کی عزت خطرے میں ہو تو آپ پیسہ خرچ کرتی ہیں تاکہ آپ کی عزت بچ جائے. اسی طرح کا یہ ایک مورد کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہی ہیں، نتیجتاً سود کا گناہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے نہ سود لیا ہے، نہ سود پہ پیسہ لیا ہے، نہ سود دے رہی ہیں آپ. اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. میں نے کہا نا اس میں سب سے بڑی دو جگہ پہ اس میں مشکل آتی ہے. جی جی ہاں دونوں. آغا خوئی کا بھی یہی ہے، اس میں بھی آغا خوئی کا سیم ہے. اچھا، دو چیزیں اس پوری کہانی کے اندر جو آپ کی خدمت میں نے بینکنگ کے حوالے سے گورنمنٹ بینک کے مسئلے میں پیش کی، دو جگہ پہ اعتراضات لوگوں کے آتے ہیں. ایک تو وہ سائن کے مسئلے میں، اس کا میں نے آپ کو ایک طول و تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا کہ آپ کا کوئی قصد نہیں ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. قصد و ارادہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کرنا چاہیں کریں، آپ نہ کرنا چاہیں آپ نہ کریں. درست. دوسرا جو مسئلہ آتا ہے اور جو لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، تو کام تو آپ وہی کر رہے ہیں، نام آپ نے بدل دیا یا بالآخر آپ نے شکل اس کی بدل دی یا آپ نے جو ہے کہانی بنا لی ایک، تو یہ کیا سود حلال ہو گیا آپ کے لیے؟ یعنی آپ لقمہ یوں نہ ڈالیں اور یوں ڈال لیں، بالآخر یہ کام کر رہے ہیں آپ یہاں پر. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں اس کا بھی جواب ہے شریعت کے پاس اور علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں. دیکھیں اسلام کا ہم و غم کیا ہے. اسلام کا ہم و غم یہ ہے کہ آپ حرام میں مبتلا نہ ہوں، آپ حلال کام انجام دیں. لہذا جب ہم و غم یہ ہے کہ حرام نہ کریں حلال کریں، تو بہت سارے آپ کو ایسے موارد ملیں گے جو شکل و صورت میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ایک قسم اس کی حرام بن رہی ہے اور ایک قسم اس کی حلال بن رہی ہے. اب میں معذرت کے ساتھ ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سب سے روشن، واضح اور جلدی سمجھ میں آنے والی مثال یہی ہے میرے پاس، لیکن بالآخر دین اور شریعت کا مسئلہ اس لیے میں یہ مثال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کا آپس میں ملنا صیغہ نکاح پڑھنے کے بعد اور صیغہ نکاح پڑھنے سے پہلے، اس ملاپ میں کیا فرق ہے؟ حرام ملاپ میں اور حلال ملاپ میں کیا فرق ہے؟ اس عمل کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ دیکھو اگر اس سیغے کے بغیر آپ ملو گے تو یہ حرام والا ہے، اور اس سیغے کے بعد آپ ملو گے تو حلال والا ہے. تو یہ اعتراض تو یہاں پہ بھی کوئی کر سکتا نا، یار یہ کیا بات ہوئی، کام تو وہی کر رہے ہیں آپ، تو لقمہ یوں ڈالیں یا یوں ڈالیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا کام یہی ہے کہ آپ کو حلال راہ کی طرف لگائے، حرام راہ سے بچائے. ممکن ہے دونوں شکل و صورت کے حساب سے ایک ہی چیز بن رہے ہوں، لیکن بالآخر جو آپ جو کہانی بنا رہے ہو اس کہانی کے اثرات ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ الفاظ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور الفاظ ہی کسی چیز کو حرام بناتے ہیں. یہ کتاب ہے، حالانکہ کتاب چھوڑ دیں، مثلا فرض کریں یہ پیسہ ہے، درست؟ پیسوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ عید کے ایام میں لوگ نئی نئی گڈیاں خریدتے ہیں نا، جب بینک سے نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر مارکیٹ سے خریدنی پڑتی ہے. حالانکہ 1000 والی مثلا فرض کریں 1100 میں خرید کے لا رہا ہے، وہ 10 کے نوٹ ہیں، 1100 روپے میں وہ 1000 والی گڈی خرید کے لا رہا ہے. اچھا میرے پاس 1000 روپے ہیں اس گڈی کی شکل میں، میں یہ کہوں میں آپ کو یہ قرضہ دے رہا ہوں اور
1000 کے 1100 لوں گا. میں اس کو کہوں میں آپ کو یہ 1000 روپے بیچ رہا ہوں 1100 روپے میں. دونوں صورتوں میں کام تو ایک ہی ہو رہا ہے نا. یہ 1000 روپے سامنے والے کے پاس جا رہے ہیں اور 1000 روپے کے اگینسٹ 100 روپے ایکسٹرا 1100 روپے میری جیب میں آ رہے ہیں. کیا فرق ہے دونوں صورتوں میں؟ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم کہو کہ قرضہ دے رہا ہوں اور 1100 لوں گا تو یہ حرام والی صورت ہے، لیکن اگر تم کہو کہ میں بیچ رہا ہوں اور 1100 روپے لوں گا یہ حلال والی صورت ہے. اب کام تو ایک ہی ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں، لیکن ایک حلال والی کیٹیگری ہے ایک حرام والی کیٹیگری ہے. یہی کام یہاں پہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں شریعت نے کچھ ہیڈنگز بتائیں. یہ مسئلہ اب جو میں ٹائم کیا ہوا ہے، میں بات شروع کرنے سے پہلے ٹائم اب جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کو اگر آپ غور کریں گی تو یہ جو اسلامک بینکنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی اس میں تھوڑا سا آپ کے لیے حل ہو جائے گا. دیکھیں میرے پاس پیسہ ہے، میں بینک ہوں، درست؟ مثلا فرض کریں میں میزان بینک ہوں، میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. آپ جو ہیں ایک عام آدمی ہے، آپ کو مثلا فرض کریں گھر لینا ہے، آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں گاڑی لینی ہے، آپ کو مثلا کوئی کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ، کسی نہ کسی چیز کے لیے پیسہ چاہیے. اب آپ آتی ہیں میرے پاس میزان بینک کے پاس کہ جی مجھے 5 لاکھ روپے لون چاہیے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو 5 لاکھ روپے لون دیتا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری پالیسی کے حساب سے آپ کو 5 لاکھ کا لون 5.5 لاکھ میں ختم ہوگا. 50,000 آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے اس 5 لاکھ کے اگینسٹ. آپ کو اپنی مشکل حل کرنی ہے، مجھے اپنے سرمایے سے پیسہ کمانا ہے. میں جو بینک لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اتنے برانچز میں نے کھولی ہوئی ہیں، اتنا عملہ میرا کام کر رہا ہے، درست؟ پلس یہ کہ اور دوسرے ایکسپینسز وغیرہ، بلاخر مجھے تو میں کوئی چیریٹی ادارہ تو نہیں کھول کے بیٹھا ہوا نا، لوگوں کی خدمت خلق کمیٹی کا تو چیئرمین بن کے نہیں بیٹھا ہوا. میں جو بینک چلانا ہے، مجھے خود بھی کمانا ہے، خود بھی کھانا ہے، اتنے سارے لوگوں کو کھلانا ہے، اپنے اتنے سارے ایکسپینسز نکالنے ہیں. لہٰذا مجھے اس پیسے کو پیسے سے پیسہ بنانا ہے. میں اگر کہتا ہوں جی میں آپ کو لون دیتا ہوں 5 لاکھ، 5 کے 5.5 لوں گا، ایک یہ صورت ہے. شریعت کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس، حالانکہ میں کمپیکٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ جائیں آپ، ورنہ اس کی اور صورتیں بنتی ہیں. فرض کریں شریعت آپ کو آ کے کہتی ہے جی آپ کے پاس 2 صورتیں اس پیسے سے پیسہ کمانے، 3 صورتیں فرض کریں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو لون دو اور لون دے کے کماؤ. ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو اور کماؤ. ایک صورت یہ ہے کہ آپ چیز کو خود خریدو اور اس کو اجرت پہ دے کر، کرائے پر دے کر کماؤ. لیکن ان 3 صورتوں میں سے یہ 2 صورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ صورت تمہارے لیے حرام ہے. اب میں جو میزان بینک ہوں اور اگر میں یہ چاہوں کہ حلال طریقے سے کماؤں تو میں ان 3 میں سے کون سی رائے اختیار کروں گا؟ کون سی اختیار کروں گا؟ جی 2 میں سے کوئی ایک اختیار کروں گا نا، جس میں یا تو میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، کیونکہ یا یہ والی حلال تھی پارٹنرشپ والی، یا کرائے پر دینے والی حلال تھی، تو انہی 2 میں سے کوئی اختیار کروں گا نا. اگر میں حلال کمانا چاہوں گا تو میں ان کی طرف جاؤں گا، اس کی طرف جاؤں گا نہیں جاؤں گا. لیکن تینوں صورتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. 5 لاکھ میں خرچ کر رہا ہوں، 5.5 لاکھ میری جیب میں آنے ہیں. ہونا تینوں صورتوں میں یہی ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ دیکھو ان 2 شکلوں میں کرو گے تو یہ حلال شکلیں ہیں، اس شکل میں کرو گے تو یہ حرام شکل ہے. نکاح اور زنا کی طرح ہو گیا. نکاح کر کے تعلقات قائم کرو گے تو حلال ہے، زنا کے ذریعے تعلقات قائم کرو گے تو حرام ہے. تو جو عقل مند آدمی ہوگا، دیندار آدمی ہوگا، وہ کیوں اس طرف جائے گا؟ وہ کہے گا میں تو اس طرف جاؤں گا بھائی، جب میرے لیے دروازہ کھلا ہے. یا تو دروازہ ہی نہ کھلا ہو میرے لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مجبور ہو گیا جی تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن اگر دروازہ کھلا ہو میرے لیے تو میں کیوں اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا، جبکہ میں حرام سے بچنا بھی چاہتا ہوں. درست؟ تو شریعت کا کام یہ ہے کہ آپ کو سارے آپشنز بتائے گی اور اس میں سے بتائے گی کہ کون سا کریں گے تو آپ بچ جائیں گے حرام سے اور کس میں آپ پھنسیں گے حرام میں. اب اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کا یار یہ کیا بات ہوئی اور یہ یوں لقمہ ڈالیں اور وہ لقمہ ڈالیں؟ تو شریعت کے ہر مسئلے میں یہ کہانی آ سکتی ہے. شریعت کے ہر مسئلے میں یہ کہانی آ سکتی ہے. لہٰذا
لیکن وہ شخص کہ جو دیندار نہ ہو، لاؤبالی آدمی کو کہ کیا فرق پڑتا ہے، اصل اس میں جھنجھٹ میں پڑوں گا، اس میں 2 لو یار یہ 5 لاکھ لو، مجھے 50,000 زیادہ دے دینا، 5.5 دے دینا، ایگریمنٹ کیا، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن جو دین سے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ راستہ موجود ہے۔ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ یہی کر رہی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 جائز آپشن والے بتائے نا، وہ کبھی آپ کو لون نہیں دے گی۔ اسلامک بینکنگ میں آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں، اس کو بولے مجھے لون چاہیے، کہے گا نہیں دیتے ہم لون۔ مشکل کیا آپ کی، یہ بتاؤ آپ۔ ہوم فائنینسنگ، کار فائنینسنگ، بزنس فائنینسنگ، یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی مشکل بتاؤ، تمہیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے تو گاڑی لینی تھی، کہا ٹھیک ہے تمہیں گاڑی لینی ہے، گاڑی دلواتے ہیں ہم تمہیں، قرضہ نہیں دے سکتے ہم۔ پھر کیا کریں گے، کہیں گے اچھا ڈاؤن پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ پارٹنرشپ کی طرف چلی جاتی ہے، آپ کتنے پیسے نکال سکتے ہو، کتنے لگا سکتے ہو۔ آپ نے کہا بھائی مثلا 6 لاکھ کی گاڑی ہے، میرے پاس تو صرف 2 لاکھ ہیں، کہا نو پرابلم، 4 لاکھ میں ڈالتا ہوں، 2 لاکھ آپ سے لیے، 6 لاکھ کی حالات خود بینک جا کے خریدے، بینک آپ ہی کو وکیل بنا دے کہ آپ بینک کے بہاف پر خرید لو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا فرض کریں یہ گاڑی 6 لاکھ کی گاڑی تھی، یہ گاڑی میں جو بینک ہوں اور آپ جو شخص ہیں، ہم دونوں نے مل کر پارٹنرشپ میں اس کو خرید لیا۔ 40% اس گاڑی کا مثلا 2 لاکھ آپ کے ہیں، 4 لاکھ میرے ہیں، تو 1/3 اس گاڑی کا آپ کا اور 2/3 اس گاڑی کا بینک کا۔ اب یہ پارٹنرشپ میں ہم نے گاڑی خرید لی۔ اچھا آپ سے بینک پھر پوچھتا ہے دوسرے مرحلے میں، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرا جو شیئر ہے 66% جو اس گاڑی کے اندر، خریدو گے تم؟ آپ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس پیسے ہوتے تو میں پہلے خود ہی جا کے نہیں خرید لیتی، میں تو دے ہی نہیں سکتی پیسے۔ کہا اچھا قسطوں میں دے دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ میں کر سکتی ہوں۔ تو وہ کرتا کیا ہے بینک، مثلا فرض کریں دیکھیں اب یہ میری چیز ہے نا، مثلا یہ میرا موبائل ہے، درست، حالانکہ میرا موبائل ہے، میری مرضی، میں اس کو 5 روپے میں بیچوں، میں اس کو 50 روپے میں بیچوں، میں اس کو 1000 روپے میں بیچوں، اس کو 10,000 میں بیچوں۔ ممکن ہے فرض کریں مارکیٹ میں اس کی ویلیو 10,000 ہو، میں کسی کو چلو یار تم غریب آدمی ہو، تم بھی اچھا موبائل رکھ لو، یہ لو 5,000 میں تمہیں دیا میں نے، تو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہوں نا، میرا مال ہے، میں جتنے میں مرضی دوں۔ اصلا میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تم تو کھاتے پیتے آدمی ہو، یہ 10,000 میں اس کو تمہیں 15,000 میں بیچتا ہوں، اس نے بھی جا کے مارکیٹ نہیں چیک کی، اس نے 15,000 میں خرید لیا مجھ سے، تمہیں بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا ہوں؟ حالانکہ میری اپنی چیز ہے نا، میں اس کو اچھا جو 66% میں نے جو خریدی تھی کتنے میں لی تھی میں نے؟ 4 لاکھ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے، اگر تم قسطوں میں دینا چاہتے ہو تو میں اس کو تمہیں 5 لاکھ میں بیچ دوں گا اور تمہیں ہر مہینے اتنی قسط دینی پڑے گی، منظور ہے؟ منظور ہے، کہانی ختم، پیسہ ہضم، گاڑی آپ کی ہوئی، وہ 50,000 جو میں نے کمانے تھے وہ میں نے آپ سے کما لیے۔ کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ کون سی ایسی چیز ہے جو حلق سے نہ اترے اس میں؟ البتہ جس طرح بہت سے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی، امام خمینی کے حلق سے بھی نہیں اتری، لہذا امام خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری کہانی آپ صرف سود سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کہانی کے اندر اشکال ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، درست؟ آغا خوئی نے اس کو مانا ہے، آغا سیستانی نے بھی کچھ حد تک ماننا ہے، کچھ حد تک نہیں بھی مانا ہے، دونوں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن بالآخر اس قسم کی باتوں کو آغا سیستانی نے بھی قبول کیا ہے۔ نتیجتاً اسلامک بینکنگ کی بہت ساری چیزیں صحیح ہیں، جائز ہیں، ایک مشکل صرف آتی ہے اس میں، وہ بھی بعض جگہ پر حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، شاید ایک ابھی رات کو ہی ڈسکس کہیں ہو رہا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ طریقہ مناسب طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر قسط پے نہیں کی تو وہ آپ سے لیٹ فیس لیتے ہیں، لیٹ چارجز۔ اعلیٰ مثلا 100 روپیہ فرض کریں 10,000 کی قسط ہے، آپ نے 10,000 پے نہیں کیے وقت میں تو وہ آپ سے 10,100 روپے لیں گے۔ یہ جو 100 روپے لے رہے ہیں ایکسٹرا، یہ اٹکتا ہے یہاں آ کر، یہ مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ اس ایک چیز کے علاوہ باقی تقریباً جتنا میں نے دیکھا ہے اسلامک بینکنگ میں مشکل نہیں ہے، وہ صحیح ہے، لہذا اگر آپ لیٹ فیس کے چکر میں کہیں نہ پڑیں آپ تو پھر کوئی مشکل اتنی زیادہ اس مسئلے میں نہیں ہے، درست؟ بس
یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہو گیا، لون لینے کا بھی اور لون دینے کا بھی. پروفٹ جو دیتی ہے اس کا بھی مسئلہ آ گیا، آپ کو جو دینا پڑتا ہے اس کا مسئلہ بھی آ گیا. کم و بیش ملتا جلتا مسئلہ کافر بینک کا بھی ہے، لینے اور دینے دونوں کے اعتبار سے. فرق صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ بینک میں آپ مجہول المال کی نیت سے لیتی تھیں، یہاں پر آپ کافر کے مال کی نیت سے لیں کہ کافر کا مال حلال قرار دیے شریعت نے، لہذا میں کافر کا مال لے رہی ہوں. اور کافر کے مال کی نیت سے آپ لے لیں، لون خرچ کر لیں. دینے کا کہانی وہی کہانی ہے کہ جو گورنمنٹ بینک کی کہانی ہے، کہ جب آپ کو ایکسیس دینا پڑے تو آپ اپنی عزت بچانے کی خاطر مال خرچ کریں، سود کی نیت سے نہ دیں، انٹرسٹ کی نیت سے نہ دیں. پروفٹ جو وہ دے گا ہمیں، اس میں بھی ڈفرینس یہ ہے کہ گورنمنٹ بینک میں آپ کو 50% صدقہ دینا پڑتا ہے، کافر سے ملا ہوا پورا مال حلال طیب، اس میں کوئی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کا پورا مال آپ کھا سکتی ہیں. یہ دو طرح کے بینک ہو گئے. تیسرا بینک ہے پرائیویٹ مسلم بینک. پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے، لہذا پرائیویٹ مسلم بینکوں سے آپ لون نہیں لے سکتی. اگر کوئی لے گا بھی تو اس میں کوئی ہیلے بہانے، کیونکہ دیکھیں وہ پرائیویٹ مطلب میرا مال ہے، پرائیویٹ کا مطلب یہ ہوگا نا میرا مال ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سے لے رہی ہیں. اور ایگریمنٹ کے اندر دیکھیں گورنمنٹ میں تو سامنے میں نے کہا نا کہ گورنمنٹ کو کچھ مانا ہی نہیں گیا، تو اس لیے وہاں پر یہ کہانیاں چل جاتی ہیں کہ آپ قصد نہ کریں اور ارادہ نہ کریں، کیونکہ سامنے کوئی ہے ہی نہیں آپ کے. لیکن جہاں پر سامنے آپ کے شخص موجود ہے تو وہاں پر یہ کہانیاں نہیں چلتی ہیں، لہذا وہاں پر لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. درست؟ اگر کوئی لون لیتا ہے پرائیویٹ مسلم بینک سے اور ایکسیس دیتا ہے تو یہ سود ہے، حرام ہے، باطل ہے. یہ اس طرف کا مسئلہ. باقی رہ گیا مسئلہ کہ جو آپ پیسے رکھواتے ہیں وہ آپ کو ایکسیس دیتے ہیں. پیسے رکھوانا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو پابند نہ کریں کہ وہ آپ کو حتمی طور پر دے دیا تو آپ لے لیں، نہیں دیا تو ڈیمانڈ نہیں کریں آپ. درست؟ دے دیا تو لے لیں. اچھا، اس کے لینے کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ عرض کرتا ہوں. لیکن اگر نہیں دیا تو آپ اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. آپ کہیں جی میں کیس کر دوں گی، جس سے بعض لوگ ہوتے ہیں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، مینیجر کے پاس جا کے شور شرابہ شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. یہ نہیں کریں گے آپ. اور اگر وہ دے آپ کو ایکسیس، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہا ہے، وہ آپ لے سکتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہو. اور آغا سیستانی نے یہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ عام طور پر یہ اطمینان ہوتا ہی ہے کہ جو دینے والا ہے بینک وہ راضی ہے، یعنی بینک کا مالک وہ راضی ہے کہ آپ اس مال میں تصرف کر لیں، آپ اس کو استعمال کر لیں. اگر آپ کو مالک کی، یعنی اگر آپ اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی ہمارا معاملہ نہیں ہوا تھا، یہ مال ابھی بھی تمہارا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ خرچ کر لو، اگر آپ کو اتنا اطمینان ہے کہ بقول آغا سیستانی کی کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو آٹے میں نمک دیتا ہے، سارا آٹا تو خود کھا رہا ہوتا ہے، لہذا اگر آپ اس کو بتا بھی دیں کہ جی یہ میرے پیسے نہیں ہیں، تب بھی وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھا پھر واپس بینک میں جمع کرا دو، کوئی بات نہیں آپ کھا لو. تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. بس پرائیویٹ مسلم بینک میں بھی صدقہ نہیں ہے. جو پیسہ وہ آپ کو دے رہا ہے آپ پورے کا پورا استعمال کرنے کا حق رکھتی ہیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ اگر آپ کو مطمئن ہیں کہ وہ آپ کے اس پیسے کے استعمال کرنے پر راضی ہو. اصل وہ دیتا ہی اسی لیے کہ آپ استعمال کریں. اگر وہ راضی نہ ہو تو دے ہی نہیں. اصل سیونگ اکاؤنٹس بنائے نہیں وہ لوگ، صرف کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں. یہ جو بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی، کہتے ہیں نا ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ، یہ وہ والی کہانی ہوتی ہے. تو اس لیے عام طور پر یہ اطمینان ہوتا ہی ہے کہ یہ لوگ راضی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا صدقہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی، پتہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا. مثلا
عام طور پہ فقہا ایک مثال دیتے ہیں، قرضے کے باب میں آپ انشاءاللہ العزیز اگر کبھی پڑھا آپ نے یا کبھی خود سے کھول کے دیکھنے کی کوشش کی تو آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک مسئلہ دیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہے تو قرضہ لوٹاتے وقت مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ لوٹائیں، یہ بغیر ڈیمانڈ کے آپ دے رہی ہیں نا، بغیر، دیکھیں جہاں پر پابندی کے بغیر زیادہ آ جائے اس کا مطلب ہے شرط نہیں آپ کر رہی ہیں، پابندی یعنی شرط، پابندی نہیں یعنی شرط نہیں، کوئی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آپ کو زیادہ دے دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک منٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا مستحب قرار دیا گیا کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے جب آپ لوٹا رہے ہوں تو 100 روپیہ اگر لیا تو 100 مثلاً 10 روپے دیں اس کو، مستحب ہے کہ تھوڑا زیادہ دیں۔ اب میرا آپ سے سوال، حالانکہ فرض کریں 2 افراد آپ کے سامنے ہوں، ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحبات کا پابند ہے اور مستحب پہ عمل کرنے والا آدمی ہے، اور ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حالات جو لے رہا ہے وہی دے دے تو بڑی بات ہے، درست؟ دونوں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 100 روپیہ قرض چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100 کے 100 ہی واپس کرے گا، اس کے بارے میں معلوم ہے یہ 100 کے 110 دے گا، علم ہے آپ کو، تو آپ کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ 10 روپے بھی کوئی نہیں چھوڑتا ہے، تو ایک فطری سی چیز ہے کہ آپ کا رجحان 100 کے 110 والے کی طرف ہوگا، لیکن آپ نے مانگے اسے نہیں مانگے، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، یہی بات بینک کی بھی ہے، آپ حتیٰ جا کے معلومات بھی کر سکتی ہیں کہ کون زیادہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں، شرط نہیں کرتی ہیں اس کے ساتھ، پابند نہیں کرتی ہیں اس کو، تو اس صورت میں اگر وہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو اگر آپ کوئی عام آدمی ہوتا خوشی سے دیتا آپ رکھ سکتی تھیں یا نہیں رکھ سکتی تھیں؟ اسی طرح یہاں پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ 2 سوال ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ حکومتی اداروں میں رقم رکھنا یا سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ میں سے جو آدھا فقیر شرعی کو دینا ہے، کیا اس رقم سے راشن وغیرہ دے سکتے ہیں یا رقم ہی دینا ہوگی؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ رقم دینا ہوگی آپ کو، اس پیسے کو چینج کر کے چیز دینا، راشن دینا، فیس دینا، اس کے لیے آپ کو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو جو ہے وہ رقم ہی دینی پڑے گی۔ اگر پرائیویٹ بینک سے لون لے کر گھر لیا ہو تو اس میں رہنا، دیکھیں قرض کیونکہ صحیح معنی ہے، شرط کو باطل مانتے ہیں فقہا، یہ جو زیادہ کی شرط ہے اس شرط کو باطل مانتے ہیں، قرض صحیح ہے لہذا گھر میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو آپ اس کو پروفٹ دیں گی، سود دیں گی، وہ حرام ہے، باطل ہے، لیکن اب اگر پھنس چکی ہیں تو بالآخر حرام تو ہوگا، اس کا کوئی حل میرے پاس موجود نہیں ہے۔ خوب، اب یہ تو ہو گئے جناب آپ کی بینکنگ کے حوالے سے، اب ایک حصہ رہ گیا، صرف ایک شق، 5 منٹ ہیں وہ بھی عرض کر دوں جلدی سے، وہ یہ ہے کہ سیمی گورنمنٹ بینک کا کیا مسئلہ ہے۔ بعض بینک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مطلب فرض کریں 50% شیئر گورنمنٹ کا ہے، 50% شیئر پرائیویٹ لوگوں کا ہے، تو اس بینک کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی بالآخر گورنمنٹ بینک کے ہی احکام جاری ہیں، لہٰذا وہی مجہول المال کی نیت سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب سوال صرف جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آدھا صدقہ یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آدھا تو کرنا پڑے گا صدقہ، لیکن پورے کا آدھا نہیں، جتنا ریشو بینک گورنمنٹ کا ہے شیئر اس اماؤنٹ کا آدھا۔ اب مثال مثلا فرض کریں ہم نے جو بھی مثال بنائی کہ 50% بینک شیئرز ہیں اور 50% پرائیویٹ شیئرز ہیں، حالانکہ فرض کریں کہ بینک نے آپ کو 1000 روپے کا پروفٹ دیا، تو 1000 کا آدھا 500 ہوتا ہے، تو 500 صدقہ نہیں کرنا ہے یہاں پر، بلکہ 50% گورنمنٹ شیئر ہیں تو 1000 کا آدھا کتنا ہو گیا؟ 500، اس 500 کا جو آدھا بنے گا یعنی 250 روپے یہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کیس میں جہاں پہ سیمی گورنمنٹ بینک ہے اور ہمارے والا ریشو ہو تو 750 روپے آپ خرچ کر سکتی ہیں، 250 روپے آپ کو کسی شرعی فقیر کو جو دیندار ہو ظاہری طور پر اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اس میں یوں سمجھ لیں کہ دونوں احکام کو جمع کیا گیا ہے، پرائیویٹ والے حصے پہ پرائیویٹ بینک کا حکم جاری ہوگا صدقے کے اعتبار سے،
اور گورنمنٹ والے حصے پہ گورنمنٹ بینک کا حکم جاری ہوگا. اگر کہیں پر مثلا 20 سے 80 کا ریشو، 20% گورنمنٹ بینک 80% پرائیویٹ بینک، تو اسی مثال میں اگر 1000 روپے کا پروفٹ ہے تو 20% یعنی 200 روپے، اس کا آدھا یعنی 100 روپیہ، تو 100 روپے صدقہ دینا پڑے گا، 900 روپے آپ استعمال کر سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ریشو اس کے اندر بینک کا موجود ہے. اسی لیے اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھتا ہے کہ جی پیسے کہاں رکھوائیں، تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ مسلم بینک میں رکھوائیں یا کافر بینک میں رکھوائیں. اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ بینک میں رکھواتی ہیں، آپ یہ دیکھتی ہیں کہ جی 2% اس کا زیادہ ہے، مثلا پرائیویٹ والا 7% دے رہا ہے، یہ 9% دے رہا ہے. آپ اس 2% کو دیکھتی ہیں لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ کو اس میں سے آدھا دینا پڑ جائے گا، تو نتیجتاً آپ کی جیب میں کم آئے گا. مثلا ابھی 2 مثالیں بنائیں. آپ نے کچھ پیسے رکھے پرائیویٹ بینک میں، کچھ پیسے رکھے آپ نے الگ گورنمنٹ بینک میں، پیور گورنمنٹ بینک میں، درست؟ دونوں بینکوں سے دونوں آدمیوں کو 1000 روپے پروفٹ ہوا، ٹھیک. پرائیویٹ والے کے 1000 روپے میں سے 1000 روپے اس کی جیب میں جائیں گے، لیکن گورنمنٹ والے میں نہیں، گورنمنٹ کا تھوڑا سا بڑھائے نا تاکہ آپ کو مثلا فرض کریں گورنمنٹ نے 1000 کی بجائے 1200 دیے. اچھا ڈفرینس کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، 1-2% ہی کا ڈفرینس ہوتا ہے. فرض کریں گورنمنٹ نے 1200 روپے دیے، لیکن جب آپ آدھا صدقہ دے دیں گی تو آپ کی جیب میں کتنے ہیں؟ 600 روپے. اس صورت میں کتنے آئے جیب میں؟ تو کس میں فائدہ ہے آپ کا؟ تو آپ یہ 2% زیادہ کو نہ دیکھیں کہ یار گورنمنٹ یہ NDFC ہے یا نیشنل سیونگ وغیرہ یا اس ٹائپ کے جو بھی سرٹیفکیٹس ہیں اس میں جو ہے 1 یا 2% زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 1 یا 2% جو زیادہ مل رہا ہوتا ہے نتیجتاً 50% آپ کی جیب سے نکل بھی رہا ہوتا ہے. تو جنہوں نے دین پر عمل کرنا، جنہوں نے عمل نہیں کرنا وہ تو پھر دیگر آزاد ہیں، لیکن جو واقعاً دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ یا تو پرائیویٹ مسلم بینک میں رکھیں یا کافر بینک میں رکھیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں آپ کو صدقہ نہیں دینا ہوتا. یا کوئی سیمی گورنمنٹ بینک ایسا ڈھونڈیں جس میں گورنمنٹ کا ریشو سب سے کم ہو، بہت کم ریشو ہو. دیکھیں یہ تو پتہ کرنا پڑے گا نا بالآخر آپ کو احکام جاری کرنے کے لیے، اس میں کوئی اصل اور قانون نہیں کہ آپ اصل یہ سمجھیں. بالآخر آپ کو مسئلہ حل کرنے کے لیے تو پوچھنا ہی پڑے گا، پوچھے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کا، درست؟ تو یہ جناب علی بینکنگ کے حوالے سے کچھ احکام جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. يا صاحب السماء اللجن